and as much homework, a little homework also. Yeah, okay. Right. Coming back. So we are live. Should we wait a bit for some viewers to log in before we start? Okay, we have viewers. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पहले सेशन के गेस्ट हैं आयशा जमाल और डॉक्टर कुलसूम हैदर, जो आपके साथ बात करेंगे कि ज़हनी सुकून और सेहत के लिए थेरेपी की क्या अहमियत है। Before we start, let me introduce our guests. आयशा जमाल सेंटर ऑफ इंक्लूसिव केयर की को-फाउंडर हैं और सेंटर ऑफ कॉर्पोरेट केयर को भी हेड करती हैं। आयशा यूके CPCAB सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हैं। मेंटल हेल्थ और एजुकेशन मैनेजमेंट की फील्ड्स में इनका 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और रिसेंटली इन्होंने शिफाम के साथ प्रोजेक्ट इमदाद लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को मुफ्त काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं। Our other guest is Dr. Kulsum Haider. She is an EMDR and cognitive behavioral therapist जो जिना postgraduate medical college से अपनी training psychiatry में कर रही हैं. Before this, she's had over 16 years of experience in the corporate sector. Dr. Kulsum mental health problems को holistic approach से approach करती हैं और इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हर नज़रिए से देखती हैं और मुख्तलिफ हालात को देखते हुए इन मसाइल का हल बताती हैं। डॉक्टर कुलसूम, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकती हैं हाउ द करंट सिचुएशन कुड मे बी इम्पैक्ट समवन्स मेंटल हेल्थ और कोई साइंस हैं दैट मे बी वी कुड लुक आउट फॉर टू आइडेंटिफाई इफ दिस इज इन फैक्ट हैपनिंग टू अस। Thank you so much, Kiran, and Assalamu alaikum, everyone. Thank you for tuning into this program. Actually, as a mental health professional, I look into the mind and body both as a holistic approach कि दोनों जहन और जिस्मानी तौर पर जो भी चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही होती है, मैं इन दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए पेशेंट्स को गाइड करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जहन में रखने वाली है आजकल वो ये है कि कोविड-19 हमारे लिए एक एज अ स्ट्रेसर बन के आया है इस वक्त। सो हमें अपने जहन में इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि इससे पहले हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, जो डेली लाइफ थी, तो क्या मैं उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल थी और क्या एक हेल्दी लाइफ पैटर्न था मेरा, कि उससे पहले भी मेरी शख्सियत की जो कुछ हिस्से थे वो कभी-कभी मैं परेशान रहती थी या कभी-कभी मैं अफसरदा रहती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखने वाली ये है कि एज एन पर्सनालिटी मैं खुद इस पेंडेमिक से पहले कैसा बिहेव करती थी। तो आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ आसान अल्फाज में कि जैसे अगर आप याद रखिएगा थोड़ा सा ड्यूरेशन जो उसका जो वक्फा है कि कितना होना चाहिए, उसके बाद वो एज अ रेड फ्लैग यानी एक अलार्म की तरह, फायर अलार्म की तरह आपके जहन में बजना शुरू होना चाहिए। वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर औक़ात में 2 हफ्तों में अगर मुझे महसूस होता है कि मैं उदास, मायूस, परेशान या मेरी नींद अफेक्ट हो गई है या मेरी भूख में कमी आ गई है, सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा, किसी काम में दिलचस्पी नहीं है, 2 हफ्ते तक अगर मेरे साथ कंटिन्यूस इस किस्म के अलामात आ रहे हैं, सिम्टम्स हैं, तो आई शुड कंसल्ट द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, राइट? ये तो हम डिप्रेसिव सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं एंजाइटी के सिम्टम्स की बात करूं, अलामात की बात करूं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल के बारे में सोचना हर वक्त छोटी छोटी सी चीज़ से परेशान होना ज़्यादातर औक़ात, और अगर हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो कम से कम 6 महीने तक अगर मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम परेशानी है तो अगेन मुझे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रुजू करना चाहिए। 1 महीने तक अगर मुझे डर, सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल हो रहा है वो है डर और खौफ की कैफियत। हमारे आसपास हमारे बहुत सारे प्यारे लोगों की भी डेथ हो चुकी हुई है, हम बहुत सारे लोगों को जाता हुआ भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे घर के अंदर मुतासिर हुए हैं कोविड-19 से। तो नेचुरली एक ह्यूमन रिस्पॉन्स ये है कि कहीं मैं तो नहीं हूँ नेक्स्ट।
تو ہمارے اندر اس وقت جو سب سے بڑا جو ہم کلینکل سیٹ اپ میں دیکھ رہے ہیں وہ ڈر و خوف کی کیفیت ہے کہ واٹ از نیکسٹ، انسرٹنٹی، مطلب کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ مجھے نہ ہو جائے. اچھا، سیکنڈلی یہ کہ جو ادروائز جو سمٹمز ہیں نزلہ زکام کے، تو وہ ہم ان کو ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ کووڈ کے ہیں. تو تھوڑا سا نزلہ ہوتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے تو یہ فیل کہ کہیں ہمیں تو نہیں ہو رہا. تو اٹس کائنڈ آف اے تھریٹ. خوف ہر وقت ہمارے سامنے منڈلا رہا ہے، اٹس ان فرنٹ آف اس، اور ہمیں ہر وقت ہمارے خیال میں، ہمارے الفاظ میں، ہماری سوچ میں اور ایون ہمارے بیہیویئر میں یہ چیز ہر وقت ہمارے سامنے ہے ایک ڈر و خوف کی صورت میں. سو جو ہمارے سینٹرز جو دماغ میں کام کرتے ہیں وہ تھریٹ کو بہت جلدی رسپونڈ کرتے ہیں، اگر وہ تھریٹ اوریجنل ہو یا نہ ہو، وہ اگر واقعی ہو بھی چکا ہو وہ واقعہ، لیکن اگر وہ صرف ایک تھریٹ ہے تو بھی اس پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے جو ہمارا برین ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اگر ہماری نیچر میں اینشیسنس ہے، ہم پریشان رہنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے الفاظ کا استعمال بھی ویسا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مائنڈ اینڈ باڈی لنکڈ ہیں، اور میرے الفاظ جو ہیں وہ میرے مائنڈ کے لیے ایک فیڈ کا کام کر رہے ہیں. آئی ایم فیڈنگ مائی مائنڈ تھرو مائی ورڈس، رائٹ؟ جو میں بول رہی ہوں وہی اس کی خوراک ہے. تو مجھے بہت زیادہ ایک اویئرنیس والی سچویشن میں جانا چاہیے کہ وٹ کائنڈ آف ورڈز آئی ایم یوزنگ. کیا میں نیگیٹو ورڈز یوز کر رہی ہوں؟ کیا میں نا امیدی کی باتیں کر رہی ہوں؟ کیا میں ہر وقت پریشانی کی باتیں کر رہی ہوں؟ تو اگین سمرائزنگ کہ جی ہم نے 2 ہفتے والا ایک اپنے اندر ایک ٹائم پیریڈ رکھنا ہے ذہن میں کہ اگر مسلسل موسٹ آف دا ٹائم مجھے اداسی، پریشانی، مایوسی، جینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے ساتھ ساتھ زندگی کو ختم کرنے کے خیالات بھی آ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. ہم کسی بھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو رجوع کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، چاہے وہ سائیکو تھراپسٹ ہے، چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہے، چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہے. تو آپ کو ہر طریقے سے ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے، سونر دا بیٹر. اس کی اور پھر دوسرا ہمارے انزائٹی رسپانسز آ جاتے ہیں جس میں ہر وقت اینشیس رہنا، پریشان رہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کل کیا ہوگا، وٹ ایف، جہاں کوشچن مارکس آ جاتے ہیں نا کہ وٹ ایف، تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے. the kind of words we are using. تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گی کہ موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنے بہت سارے رسپانسز کو جو کہ ڈپریسو رسپانس ہوتے ہیں اور اینکشیس رسپانسز ہوتے ہیں، ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر میرے پاؤں میں جوتے میں اگر ایک چھوٹا سا پتھر گھس آیا ہے اینڈ آئی فیل کہ یار گزارا ہو سکتا ہے، میں چل سکتی ہوں، تو میں درد برداشت کرتی رہوں گی اور میں اس جوتے کے ساتھ چلتی رہوں گی انلیس کہ ایک ٹائم ایسا نہ آ جائے کہ واقعی مجھے وہ ہرٹ کر رہا ہے، مجھے وہ زخم دے رہا ہے، تو پھر میں رکوں گی اور میں اس پتھر کو نکالوں گی. سو ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ٹریٹ کرتے کہ انلیس وہ بیماری کی شدت اپنی شدت نہ اختیار کر لے، تب تک ہم چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے عائشہ از دا رائٹ پرسن کہ جب وہ بتائیں گی کہ ہم کیسے اپنے باڈی کی جو سگنلز ہیں اس کو توجہ دے کے ہم ایکچولی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میری ڈائریکشن کیا ہے. کیا میری ڈائریکشن صحت مند ہے؟ کیا میں بیماری کی طرف جا رہی ہوں کہ کیا میں ڈس آرڈر کی طرف جا رہی ہوں؟ تو جو سننے والے ہیں سارے میرے پیارے کلیگس، میں صرف ایک چیز ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یاد رکھیے گا کہ ہماری باڈی میں جب بھی کچھ ہوتا ہے دیٹ از این انڈیکیشن دیٹ سم تھنگ از گوئنگ آن. فار ایگزامپل اگر ڈپریشن میں جیسے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، صبح میں اٹھ نہیں پا رہی، مجھ سے کام نہیں ہو رہا، میرے اندر نا امیدی ہے، رونا مجھے بہت زیادہ آ رہا ہے ہر وقت 2 ہفتے تک، تو میری باڈی کچھ مجھے بتا رہی ہے. تو دین وٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ گیٹ اے ہیلپ. اگین ان اینزائٹی، مجھے اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے دل کی دھڑکن شدت سے زیادہ دھڑک رہا ہے میرا دل، اور مجھے بہت زیادہ پسینے آتے ہیں، مجھے چکر آتے ہیں بہت زیادہ، یا میں گھبرا بہت زیادہ رہی ہوں، میرے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، مجھے دل پہ بوجھ رہتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. اگین 2 ویکس فار فوبیا، ڈر و خوف کی صورت کی بات کر رہی ہوں. تو اس طرح ہو رہا ہے تو مجھے اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے. اور
کچھ ڈومینس پہ دیکھیے گا کہ ہم ایک چیز کو بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں، وہ ہوتی ہے فنکشنالٹی. اگر میرے روز مرہ کے کام جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور میں کچھ کر نہیں پا رہی، پڑھائی نہیں کر پا رہی، میرے ریلیشن شپس ڈیمیج ہو رہے ہیں، میں جاب پہ صحیح نہیں جا پا رہی، تو دس از اے ٹائم ٹو ٹیک اے پاز اینڈ جسٹ لک ان ٹو آور سیلف دیٹ وٹ کائنڈ آف پرابلم آئی ایم گیٹنگ ان ٹو اٹ، مجھے کس قسم کی پرابلمس ہونے والی ہیں. تو بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ نے اپنی باڈی کو ایز اے موڈ میٹر استعمال کرنا ہے. جیسے ہم تھرما میٹر کی بات کرتے ہیں، تھرما میٹر پہ ہم فیور دیکھتے ہیں، اس جسم کو ہم کہتے ہیں موڈ میٹر. جیسے موڈ بدلا اور آپ کو یہ فیل ہوا کہ موڈ 2 ہفتے تک ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ایک مشورہ لے لیجیے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے. اور جیسے لاسٹلی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم جسم کے ہر حصے کے لیے بہت سارے کنسلٹنٹس کو جا کے کنسلٹ کرتے ہیں. دل میں پرابلم ہو گئی، جگر میں ہو گئی، پیٹ میں ہو گئی، وی آر ناٹ ashamed of going to them. لیکن میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ آن دس پلیٹ فارم تھرو شفا یہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی ان علامات میں سے آپ کو کوئی بھی چیز 2 ہفتے تک مسلسل ہے تو مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دے آر ویری گڈ پیپل ورکنگ ان دس فیلڈ جو آپ کی ریئلی ہیلپ کریں گے اور آپ کو اس ٹف فیس سے باہر نکالنے میں آپ کی مدد کریں گے. تو کوشش میری تھوڑی سی یہی ہے کہ ایک سینسٹائز کر سکے ہم ایک دوسرے کو کہ مینٹل ہیلتھ از مور امپورٹنٹ ایز کمپیئرڈ ٹو دا فزیکل ہیلتھ، کیونکہ جتنے بھی جسم کے سینٹرز ہیں وہ سارے دماغ میں موجود ہیں. تو دماغ ٹھیک رہے گا تو جسم ٹھیک رہے گا. اور چونکہ دماغ، مائنڈ اینڈ باڈی ایک دوسرے سے لنک ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز اگر کام صحیح نہیں کری تو دوسری چیز کام صحیح کرے. دونوں کو ایک ساتھ ہیلدی رہنا ہے. سو یہ تھوڑی سی ایک جنرل اویئرنیس کی باتیں تھی جو میں نے سوچا کہ اس پلیٹ فارم سے میں اگر شیئر کر سکوں تو اٹ وڈ بی ریئلی ہیلپفل. Thank you, Dr. Kulsum. Aisha, Dr. Kulsum just mentioned a link between your mind and then the body itself. آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکتی ہیں کہ ہماری امیونٹی اور مینٹل ہیلتھ کس طرح سے لنک ہے؟ اینڈ دین کین یو آلسو کائنڈ آف ایکسپلین کہ مینٹل ہیلتھ اور امیونٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر عائشہ I can't hear you. آپ تھوڑا سا پلیز if you could speak a little. Yes, thank you. Okay. تو ڈاکٹر کلثوم نے بہت بیوٹیفلی ہر چیز کو سم اپ کیا. اینڈ امیونٹی جو ہے اس کی بہت بڑی بات ہو رہی ہے ابھی COVID-19 جب سے پینڈیمک پھیلا ہے کہ اس پورے ڈیزیز کو سروائیو کرنے کے لیے، وائرس کو سروائیو کرنے کے لیے امیونٹی بڑی اسٹرانگ رکھنی ہوگی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگ غذا کی بات کر رہے ہیں، لوگ بات ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر کلثوم نے کہا کہ کوئی بھی ایک چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کی ہیلتھ امپیکٹ ہوتی ہے. سو ایک چیز جس کو ہمیں بار بار ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے اور وہ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ، اگر آپ اینکشس رہیں گے، آپ اسٹریس رہیں گے، تو وہ آپ کی امپیکٹ، کیونکہ آپ یو نو لائک آل دا ٹائم ایک کیفیت میں ہیں، تو آپ کی جو آپ غذا کھانا کھا رہے ہیں، آپ جو بھی لے رہے ہیں بہت اچھی غذا کھا رہے ہیں تاکہ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ رہے، تو وہ آپ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ابزارب ہی نہیں کریں گے آپ کی باڈی میں اگر آپ اسٹریس آؤٹ رہیں گے. اور سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس دوران ہم کیوں اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال اور زیادہ ہمیں رکھنا ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ کسی بھی ڈیزیز کو فائٹ کرنے کے لیے، کسی وائرس کو فائٹ کرنے کے لیے ہم اپنی امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کریں. اور پھر ہم کس طرح اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ اپنی مینٹل کو دیکھ کے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر کو بتایا کہ امپورٹنٹ جسٹ ٹو بیرومیٹر لائک تھرمامیٹر، اپنے موڈ کا خیال رکھیں، اپنی اٹینشن دینے، کیونکہ اپنے آپ کو اپنے
how you are thinking, right? So اس پورے دوران جو آپ کی جو نیورو سسٹم ہے وہ ہائی الرٹ، بہت ساری چیزیں آپ کنزیوم کر رہے ہیں، میڈیا سے بھی کنزیوم کر رہے ہیں، ارد گرد سے سن کے بھی کنزیوم کر رہے ہیں، ریئل ہے، اور ایک بہت ساری جو تھریٹ ہے وہ مس انفارمیشن بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کنزیوم کر رہے ہیں. ایک یہ پینڈیمک دنیا میں پہلے بھی آیا ہے، obviously نوعیت کا اس لیے نہیں آیا کیونکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹ اور یہ ساری جس طرح سے یہ پھیلا ہے پینڈیمک، جس اسپیڈ سے، ویسے دوسرے پینڈیمکس اتنی جلدی نہیں پھیلے. And one of the reasons is also because of the transport. But because of that, information جس چیز سے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اینڈ اس کی وجہ سے کانسٹنٹ آپ سنتے رہ رہے ہیں ایک ہی چیز، which is like constantly کتنے نمبرز ہیں، کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کتنے ساری چیزیں آپ کو انگزائٹی کاز کرتی ہیں. تو جیسے ڈاکٹر کلثوم نے کہا، ایک تو بائی نیچر کچھ لوگ بھی اینکشیس ہوتے ہیں، اینڈ کچھ لوگ ایک کلیکٹیو ایک انگزائٹی جو ہے جو ہم ابھی کیری کر رہے ہیں، تو ہر کوئی ایک کرتے اور خوف ہماری طرف آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہماری نیورو سسٹم کو امپیکٹ کر رہی ہیں، یعنی کہ جس طرح ہمارا رسپانسز ہے ہمارے دماغ کو امپیکٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس ٹائم میں کچھ چیزیں ریلیز ہماری سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تھرو سوشل ڈسٹینسنگ، لیکن آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے بھی آپ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. جس طرح ٹیکنالوجی آپ کو انفارمیشن دے رہی ہے، سارا کچھ دے رہی ہے، آپ انٹرنیٹ کے تھرو اپنے احباب کے کنیکٹڈ. So there are many things that you can do. Life has slowed down. ٹھیک ہے، بہت ساری اکنامیکل امپیکٹ ہے اس کی، بہت ویریس امپیکٹس ہیں. لوگوں کے گھروں میں لوگ سب ایک ساتھ ٹوگیدر، کو ایک اسپیس ملتا تھا، بچے اسکول جاتے تھے، ہسبینڈز آفیسز جاتے تھے، اب سب کے سب they're all under one roof. So it is impacting everything, your everyday life. آپ کی لائف ایک روٹین میں نہیں رہی. جو آپ کو پاکٹس آف اسپیسز ملتے تھے گھروں میں، کہ آپ جب سب باہر ہوتے تھے تو ہاؤس وائف کو تھوڑا اسپیس مل جاتا تھا، وہ اپنے طور پہ چیزیں رن کر سکتی تھی. اب وہ بھی کم ہو گیا ہے، آن لائن اسکولنگ ہو گئی ہے، مدرس بڑی انوالوڈ ہو رہی ہیں پڑھائی میں. So there are good things also, but there's leaving very little time for women, for men to find some fathers and mothers, parents. لوگوں کو اپنا اسپیس نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے گھروں میں. سو فزیکل اسپیس بھی، اور سو اس دور میں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو تھنک کہ ہم کس طرح وہ اسپیسز نکال سکتے ہیں. ہاؤ کین وی فائنڈ ان دوز کلوز کوارٹرز، ہم کیا اپنے لیے کچھ ٹائم نکال سکتے ہیں. لوگ، کیونکہ جب آپ کا فزیکل اسپیس اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسپیس اویلیبل ہے، بٹ یو ڈو ہیو ون دیٹ از the mental space, right? And so you can create a space for yourself. And we will, like ہم کچھ میں breathing exercises کے بارے میں، mindfulness کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ how that can help you, right? How that can slow your nervous system down. So جیسے ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں، I realized, just being very aware of how your body is responding to everything. So I know there's so many people online, so ایک level of, if you notice that, ایک level of anxiety, okay, so, آپ کی ہوتی ہے. So if you are in tune with your body, you are able to slow down a little and look at what is happening in your body. So I think in this time, ایک تو کووڈ نے ہمیں ویسے ہی سلو ڈاؤن کر دیا ہے. تو ایک فیز سے جو زندگی گزر رہی تھی وہ فیز سے اب نہیں گزر رہی. کچھ چیزیں پوسٹ پون ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں کینسل ہو گئی ہیں، کچھ شادیاں کچھ انہوں نے کینسل کر دی ہیں.
कुछ लोगों ने इसको मॉडिफाई कर दिया है, छोटे इसमें they have moved on. Yeah, so it's also about thinking how to modify life and how to create that normal. So that's another way to normalize and take things as they come along. So अगर हम stuck feel कर रहे हैं कहीं कि there's no way that we can shift, whether mentally or physically, if we are feeling stuck, because हमारी body बहुत बताती है, हमें बताती है कि हम stuck कर रहे हो. So if you are if you are depressed, Dr. Kusum spoke about functionality. आप horizontal position में आ जाते हैं, whereas उसके एक vertical position होता है, which is an active and functional position, right? तो जैसे आप depressed होते हैं, आपको दिल करता है, it's good way to imagine कि आप एक vertical functional position में और एक horizontal position में, जैसे आपको लग रहा होता है ये नहीं. So in all this, how can you find a space in the house? Sit somewhere. 5 minutes आप निकाल सकते हैं. I know many housewives, parents, mothers जो मुझे पर surprised जब उन्होंने mindful exercise किया, breathing exercise की, उन्होंने कहा कि अच्छा, ये 5 मिनट कहाँ चल गए, हमें पता ही नहीं था कि ये भी हम कर सकते हैं, right? इस पूरे crazy world में इतना काम कर रहे हैं, इतना बच्चों के साथ लगे हुए हैं, 5 मिनट में हम ऐसे रिलैक्स भी हो जा सकते हैं. So this is एक mindful breathing exercise हम कर सकते हैं, and one of the ways I can even show it right now if you want. That would be really great. If you could show us a demonstration, that would be really good for our viewers. Yeah. So what you can do is कि आप कहीं भी बैठे हैं, कुछ 5 मिनट आपके अंशुर आपके जो घर में लोग हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे, 5 मिनट आपको देना. तो आप कहीं एक सुकून कोई भी कोना ढूंढ लें, और बल्कि अगर आप अपने बच्चों को लेके अगर बैठें, वो भी एक पॉसिबिलिटी है. यू कैन एक्चुअली ट्रेन योर किड्स कि जब वो स्ट्रेस्ड आउट फील करें तो वो किस तरह माइंडफुलनेस कर सकते हैं. सो इट्स ऑल्सो अबाउट मॉडलिंग. एक बिफोर आई शो यू दैट, ये टाइम ये वक्त मॉडलिंग का भी है. आप इस पूरे सानेहा की इस पूरे क्राइसिस से निकल सकते हैं विद अ डिसऑर्डर, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, or you can come out of this whole period as having a post-traumatic resilience. Survivor. Resilience जो है, so it is and एक lifelong एक modeling आप बच्चों को एक next generation को pass on कर रहे होंगे कि ऐसे crisis में किस तरह आप गुजार सकते हैं. So it's an opportunity for all of us कि हम अपनी next generation को किस तरह model कर सकते हैं, how to relax ourselves in face of uncertainty, in face of confusion, in face of anxiety, in face of threat. ये सारी चीजों के साथ हम किस तरह मॉडल कर सकते हैं एक एक एक्सरसाइज और जिंदगी गुजारने का तरीका. सो 5 मिनट आप अपने बच्चों को बोलें, बैठें, सुबह को आप साथ लेके बैठें, एंड देन जब वो समझ जाएंगे तो आप अलग से भी लेके बैठ सकते हैं. फादर्स कर सकते हैं, अगर कोई बहन सुन रही है वो के साथ कर सकते हैं. अगर आप so anyone who's tuning in, you can teach it to your family, and that is एक सिंपल सा तरीका है. आप बैठे हुए हैं, बैकरेस्ट अगर आप सकते हैं, अच्छा कॉलेज बैकरेस्ट मिलेगी. अगर बैकरेस्ट कुर्सी की नहीं है तो जमीन पे बैठ के अल्टी पल्टी करके आप दीवार से टेक लगा लें, और आप बैक स्ट्रेट करके एक नेचर ने एक चीज हमें दी है और वो है हवा, राइट? एबंडेंस है, उसकी कोई कमी नहीं है, चाहे बिजली जाए या हो या नहीं हो, सही है. तो आइडियली सुबह फजर के बाद they say that it's a very good time to do that. आप कोई भी टाइम ऑफ द डे में कर सकते हैं जब आप सुकून से कोई कोने में बैठ के आप अपने एक डीप ब्रेथ ले सकते हैं थ्रू योर नोज. तो इफ यू कैन डू इट राइट नाउ, अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं. And Kiran, you can do it with me if you want. Okay, of course. I will find a backrest. Yeah. So just
close your eyes if you want. जिसको आँख बंद करना है वो आँख बंद कर ले, जिसको आँख खुली रखनी है वो खुली रख सकते हैं. और very slowly through your nose अपने नाक के जरिए एक गहरी सांस लें. Take a deep breath through your nose. Hold and breathe out जैसे कि आप कोई मोमबत्ती बुझा रहे हो. Through your mouth. Breathe in through your nose. Nose के through सांस, गहरी सांस लें. आप अपनी सांस ले रहे हो, महसूस करें कि क्या टेम्परेचर है उस सांस की, किस as it is filling your lungs, your belly, and breathe out through your mouth. And very slowly, this time, just breathe in through your nose. गहरी सांस. Let it fill up your lungs. जैसे वो सांस आपके एयर पैसेज से जाती है, लंग्स में भरती है, पेट तक जाती है, and then breathe out through your mouth. दफा जब आप ब्रीदिंग करें, जो गहरी सांस लें, आपकी बैक जो रेस्ट कर रही है या कोई चेयर पे या से back against the wall or the backrest that you have, and just feel the strength of the neck to your tailbone, and breathe out. Breathe in through your nose. And breathe out. And when you're ready, just slowly and gradually open your eyes and come into the space where you are. And make some eye contact with whoever is in front of you or the space where you're in. You can have a look at anything that stands out. It was very relaxing. Pay attention to yourself and just bring the attention to yourself and just see what you're wearing so that you're connected. The color that you're wearing. Yeah. Yeah. And notice any color that you wear that you can spot around you. Oh, a color that pops is more vivid, right? Not necessarily any color that stands out to you. So just thinking, this is a very simple exercise. Mindfulness, there's so much of resources out there on the net. जिसमें mindful exercises हैं, आप कर सकते हैं. But it's just understanding a basic concept. आपको हवा अल्लाह ताला ने दी है, हम बड़ा shallow breathing करते हैं. हम सही से हम ये इतनी abundant जो free चीज दी गई है, उसको भी हम बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं. सांस अच्छे से लेते नहीं है. Till I learned about mindfulness, I realized कि मैं कितनी shallow breathing करती हूँ. Yeah. And कितनी दफा हम दिन में इतनी गहरी सांस लेते हैं. And you must notice कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, एक पॉइंट आता है जब हमें रिलीफ मिलती है, हम एक sigh लेते हैं, Yes, and yes. it's interesting how your thinking changes. आप अगर गहरी सांस लेंगे, आप नोट करेंगे कि आपकी thinking कैसे shift होगी. So the oxygen enters your bloodstream. It's traveling throughout your body, right? Yes. You can, explain more about the pathology of it.
یہ وہی وقفہ ہے جس کی میں بات کر رہی تھی کہ more oxygen, deeper oxygen level, like taking a breath. So, just coming back to the fact that all this mental health is so important, and community اگر آپ کو اپنی strong رکھنی ہے اور اس سے دفاع کرنا ہے تو nothing like really resourcing yourself. And as Dr. Kulsum said کہ آپ کی holistic health, آپ کی spiritual self, آپ کی جو بھی آپ کی resource آپ کو دیتی ہے اس وقت میں, جو آپ کو strength دے رہی ہے, and what it is for you. بہت لوگوں کے لیے religion بہت بڑی but everything has a link with each other, and it's really important for us to understand. One last thing that I would like to link with what Dr. Kulsum said was the fact that ہمیں اتنے جو یہ messages مل رہے ہیں اور اتنے information مل رہی ہے, that has made us very alert کہ ہم بہت سارے cases آ رہے ہیں جو جن کو کووڈ ہے بھی نہیں اور پھر بھی آ رہے ہیں وہ ڈاکٹرس کے پاس یہ سمجھ کے کہ ان کو ہو گیا ہے. And I'm very mindful of that کہ ابھی پچھلے دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ہو گیا ہے, like مجھے سارے symptoms لگ رہے تھے اسی کے ہیں. And because you are reading so much of information on the subject, and I feel that I'm glad like forums like you are talking about mental health, کہ ہم اتنی بات کریں کہ جیسے ڈاکٹر کلثوم نے جو ساری انڈیکیشنز بتائی, لوگوں کی ذہن میں اتنی ذہن نشی ہو جائے کہ جیسی اگر ان کو کوئی انڈیکیشن لگے, ان کو یہ ساری چیزیں یاد ہو اور وہ فوراً ان کا ذہن مینٹل ہیلتھ کی طرف ہو جائے کہ یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے اگر ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے. Very true. Very true. اچھا کرن, میں تھوڑا سا ایک اور کرنا چاہوں گی کہ بڑا خوبصورت امیونٹی پہ بات کی عائشہ نے. اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اسپیشلی دا مائنڈفلنس والی ایکسرسائز. یہ وہی وقفہ ہے جس کی میں بات کر رہی تھی کہ وین سم تھنگ ہیپنس اینڈ یور باڈی سے سم تھنگ, جب آپ کے جسم موڈ میٹر کے طور پہ کچھ کہتا ہے تو آپ رکیے اور دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ. تو اگر کچھ سانسیں بھی لے لیں اس طرح کی گہری اور پرسکون والی, تو اٹ از گوئنگ ٹو میک اے بگ 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 ڈفرنٹ. 5 منٹ تو امیزنگ ہے اگر کوئی کر سکتا ہے, تو اس سے زیادہ اچھی تو ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. ہمیں نا اپنے بچوں کو اور اپنے لیے بھی, جیسے عائشہ نے رول ماڈل کی بات کی, کہ ڈسپلن میں پہلے ہمیں خود آگے ہونا ہے, ہمیں ڈسپلن کرنا ہے اپنا لائف پیٹرن روٹین کو. اور سیکنڈلی یہ کہ سلیپ ان ٹائم. اگر آپ رات کو نہیں سو رہے اور صبح آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا اور دلچسپی نہیں ہے اور لیتھارجی ہے, موڈ لو ہے, تو اس کے سمٹمز بالکل وہی ہیں جو ایک بیماری والے سمٹم ہے, مینٹل ڈس آرڈر والے سمٹمز بن جائیں گے. تو ہمیں پہلے تو اپنی روٹین کو بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کس ٹائم پہ سو رہے ہیں, کس ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, امیونٹی وہیں سے گرو ہوگی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے. تو ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی ڈسپلن کرنا ہے جیسے ہم اسکول کے ٹائم پہ یا آفس کے ٹائم پہ ہم تھے, کیونکہ اٹس اے لاک ڈاؤن گوئنگ آن, سو لاٹ آف فزیکل ایکٹیویٹی از ناٹ پاسبل. بٹ دا ویری بیوٹیفل میسج دیٹ عائشہ گیو دیٹ وی ہیو اے مینٹل اسپیس. اور جو دماغ کر سکتا نا, باڈی اس کی باڈی has to do it whatever the mind is going to say to them, since body and mind are linked to each other. So that depends on us کہ ہم اپنے آنکھوں پر کس قسم کی اینک پہنتے ہیں. اگر اینک کالی ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اور اگر اینک گرین ہے تو سب کچھ ہرا ہرا نظر آئے گا. So that depends کہ میں اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کے یوز کروں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. اور دو ہمارے سرکلز ہیں, سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف نو کنٹرول. سرکل آف کنٹرول یہ کہ میں کیا کر سکتی ہوں, اور سرکل آف نو کنٹرول جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں پریکاشنس کر سکتی ہوں, SOP کو فالو کر سکتی ہوں, فزیکل ایکٹیویٹی انشور کر سکتی ہوں, مینٹل اسپیس پہ کام کر سکتی ہوں, اپنے الفاظ اچھے سے یوز کر سکتی ہوں, ریزیلینس, ریلیشن شپ کا خیال, اینڈ دین آپ چیزیں جو ہے پھر حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ پہ بھی چھوڑیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا. کیونکہ اگر ہوپ نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں ہوپ رکھنی ہے, اینڈ that's our strength کہ ہمیں ہوپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ہمیشہ کل کے لیے اچھی ہوپ رکھنی ہے.
So that I wanted to add to Aisha's discussion. इतनी अच्छी उन्होंने mindfulness की बात की तो मैंने कहा चलें मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ. Thank you so much, Dr. Kulsum. Thank you, Aisha. Would you like to add anything else? I think there's one thing that people can carry or look at. You know, ये tough time है. ये पहली दफा दुनिया एक एक collective problem से go through कर रहा है. I think it's an opportunity. It is also an opportunity. Yeah. It is an opportunity to teach our kids. हमारी next generation को stronger बनाने के लिए opportunity है. बच्चों के लिए it's an opportunity कि वो इस boredom like क्या हम like can we spend relationally हम क्या बहुत सारी चीजें कर सकते हैं slow down हुआ है जिंदगी उसमें क्या हम अपनी चीजें कुछ बेहतर कर सकते हैं. So it's about I see it like yes but an opportunity. There are lots of windows of opportunity जिसमें हम अपनी चीजों की इस्लाह कर सकते हैं. like slow down जो ये फेस हुआ है इसमें मैं अपनी भी अगर बात कहूँ मुझे अगर मैं अपनी खाली बात करूँ कि मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी कुछ चीजों को देख सकूं जहाँ मैं कुछ गड़बड़ कर रही थी या मुझे लग रहा था कि मैं बहुत तेज चल रही हूँ सो इट हैज मतलब मुझे झंझोड़ के रोका गया है और मुझे लग रहा है कि इट इज टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्फ ग्रोथ से आपकी इर्द गिर्द की ग्रोथ होती है. So yeah, that's what I want people Thank to you. Thank you so And mindfulness is going to give you that self-reflection for sure. Because Yes. that's a very good break. Yes. Thank you, Dr. Kulsum. Thank you, Aisha, for taking out time and honestly explaining everything to our viewers. I hope we can have you on one of our sessions again because I think you have explained it in a very good way. Explained it in a way that it's like common sense. Why wouldn't you sort of take this approach? So thank you so much for taking out the time. Welcome. Thank you for inviting. Thank you so much. Okay, we're going to conclude this session now. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah.